बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये अपडेट करें कि फैसलाबाद पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 में दो मुलजिमान की जिनसी दरिंदगी। मुलजिमान ने मेहनत कश खातून को घर में बच्चियों के सामने ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुतासरा खातून की मुद्दत में दो नामजद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुलजिमान जाते हुए घर से 2 लाख रुपए नकदी, जेवर और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। मजीद तफसील। फैसलाबाद पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 में दो मुलजिमान की जिनसी दरिंदगी। मुलजिमान ने मेहनत कश खातून को घर में बच्चियों के सामने ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुतासरा खातून की मुद्दत में दो नामजद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान जाते हुए घर से 2 लाख रुपए नकदी, जेवर, मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। फैसलाबाद पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 में दो मुलजिमान की जिनसी दरिंदगी। मुलजिमान ने मेहनत कश खातून को घर में बच्चियों के सामने ज्यादती का निशाना बना डाला। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ फरजाना सदीक मौजूद है। फरजाना, इस हवाले से कानूनी पेशरफ्त क्या सामने आई? मुकदमा के मुताबिक जिस तरह ये सारी तफसीलात हम व्यूअर्स तक पहुंचा रहे हैं, कोई पेशरफ्त भी हुई गिरफ्तारी के हवाले से? जी बिल्कुल, सबसे पहले हम बात करें अगर ख़वातीन के साथ ज्यादती के वाक़यात में, तो फैसलाबाद में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। थाना बटाला कॉलोनी के इलाके में भी ये अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ है। यहाँ पे पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 में एक मेहनत कश खातून को मुलजमान ने घर में ही ज्यादती का निशाना बना डाला, जिसका मुकदमा भी पुलिस ने दो नामजद मुलजमान के खिलाफ दर्ज कर लिया है। मुकदमे में मुतासरा खातून की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वह अपने घर अपनी बच्चों के साथ सो रही थी कि दोनों मुलजमान असलहे के जोर पर उसके घर दाखिल हुए हैं। एक मुलजम असलम असलहा तान कर सर पे खड़ा रहा, जबकि दूसरे मुलजम ने उसकी बेटियों के सामने उसको मुबैना तौर पे ज्यादती का निशाना बनाया और मुलजमान जाते जाते घर से 2 लाख रुपए, तलाई जेवरात और मोबाइल फोन भी छीन कर फरार हो गए, जिसका मुकदमा तो पुलिस ने दर्ज कर रखा है। लेकिन अभी तक ताहाल कोई भी मुलजम गिरफ्तार नहीं हो सका। इस पर जब पुलिस से बात हुई है तो पुलिस का कहना है कि दोनों में से एक मुलजम तो इंटरिम बेल यानी कि अबूरी जमानत पर है, जबकि दूसरे मुलजम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जल्द ही मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये खबर नशर हुई थी, इस वाकये का नोटिस आरपीओ फैसलाबाद ने भी लिया और फौरी तौर पर सीपीओ फैसलाबाद से रिपोर्ट भी तलब कर ली। मजीद आरपीओ की जानिब से यह भी कहा गया कि तमाम तर वाकये की तहकीकात की जाए, मफरूर मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए और मेरिट पे तफ्तीश करते हुए मुतासरीन को इंसाफ भी फराहम किया जाए। ठीक है, फरजाना सदीक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तारी के हवाले से खबर यह है कि अभी छापे मारे जा रहे हैं और मुलजिमान से मुतालिक मजीद आपको ये अपडेट करें, मुलजिमान ने बेटियों से भी ज्यादती और कत्ल करने की धमकियां देते रहे। ये मुकदमे का मतन है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। मुलजिमान 2 लाख रुपए, जेवर और मोबाइल फोन छीन कर ले गए और इस हवाले से मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। फैसलाबाद थाना ठेकरीवाला के हदूद में जिनसी ज्यादती का एक और वाकया। थाना ठेकरीवाला के इलाके में 19 साल लड़की के साथ जिनसी ज्यादती। पुलिस ने कजन की मुद्दत में एक नामजद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। एफआईआर के मुताबिक मुतासरा बच्ची घर के बाहर मौजूद थी कि मुलजिम ने जबरदस्ती करीबी स्कूल में जाकर ज्यादती का निशाना बनाया और मौके से फरार हो गया। फरजाना सदीक ही से बात करेंगे। फरजाना, ये क्या हो रहा है? दिन ब दिन एक तरफ पुलिस की जानिब से जिस तरह दावे किए गए कि ऐसे मुलजिमान को कानून के मुताबिक सजाएं मिलेंगी, लेकिन अमलन कुछ भी नहीं हो रहा, गिरफ्तार भी नहीं हो रहे, वाकयात में इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल, एक के बाद एक जो इस तरह के वाकयात हैं वो सामने आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है और इस तरह के वाकयात को लेकर शहरी भी बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास का शिकार है। ख़ास तौर पर अपने बच्चों को लेकर ना तो कोई उम्र का तकाजा रहा है, छोटे बड़े सबके सब इस तरह के केसेस का शिकार नज़र आ रहे हैं। थाना ठेकरीवाला में ये वाकया पेश आया है। हम मुतासरा लड़के के कज़न की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लड़की घर के बाहर मौजूद थी, मुलज़म आया, असलहे के जोर पर करीबी स्कूल ले गया और वहां पे जाकर उसको ज्यादती का निशाना बनाया। तहम लड़की ने जब चीखो पुकार की है, उसके बाद अहले इलाका वहां पर इकट्ठे हो गए। तहम मुलजम मौका से फरार होने में कामयाब हो गया है। मुकदमा दर्ज है, लेकिन अभी तक ये मुलजम भी गिरफ्तार नहीं हो सका है। इस पर भी पुलिस का वही रिवायती मौकफ है कि मुलजम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जल्द ही मुलजम गिरफ्तार होगा, जबकि मुतासरा लड़की के वालिदैन की जानिब से आला हुकाम से इंसाफ की भी अपील की गई है। जी अच्छा फरजाना सिद्दीकी, ये बताइएगा, आप सारे दिन ये स्टोरीज कवर कर रही हैं, इससे पहले भी आपने स्टोरीज से मुतालिक अपडेट किया, गिरफ्तारी हो नहीं रही, ये वजह क्या है? रोज बरोज जिनसी ज्यादती के वाकयात में इजाफा हो रहा है, क्या रिपोर्टिंग है?
جی بالکل، یہاں پر ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ واقعات میں بہت ہی خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ نہ صرف بڑی عمر کے لوگ بلکہ جو کم عمر بچے اور بچیاں ہیں وہ بھی ظلم کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ خاص طور پر اگر ہم فیصل آباد شہر سے نکل کر نواحی علاقوں میں جائیں تو وہاں پر جو تقریباً 2 سے 3 کیسز ڈیلی کی رپورٹ ہوتے ہیں، جن کی FIRs میں خود پڑھتی ہوں، وہ کم عمر بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ کسی کی عمر 7 سال ہوتی ہے تو کسی کی عمر 10 سال ہوتی ہے، اور ایسے کیسز میں دن بدن مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پولیس کی جانب سے مقدمات کا اندراج بھی کیا جاتا ہے، کچھ ملزمان گرفتار ہو جاتے ہیں، کچھ مفرور ہو جاتے ہیں، لیکن پراپر حکمت عملی نہ ہونے کے باعث، قانون سازی نہ ہونے کے باعث ملزمان سزا تک نہیں پہنچ پاتے، جس کے باعث جو دیگر ملزمان جو اس طرح کا جرم کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں ان کا حوصلہ مزید بڑھتا ہے، اور وہ اس طرح کی جرائم پیشہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ملوث رہتے ہیں۔ اس پہ جو سوسائٹی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، والدین بہت زیادہ ذہنی پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ اگر بچے گھر سے باہر جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، کالج کے لیے، اسکول کے لیے، تو وہ مائیں اس پریشانی میں رہتی ہیں کہ ان کے بچے پتہ نہیں کس حالات میں ہوں گے۔ تو یہاں پر پولیس کے ساتھ ساتھ تھوڑا والدین کو بھی اپنے بچوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ پولیس کی بات کر رہے ہیں کہ پولیس کا کام ہے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا، شہریوں کی حفاظت کرنا، لیکن وجہ کیا ہے؟ پولیس کے حکام سے آپ کی بات اس حوالے سے یقیناً ہوتی بھی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کیوں ناکام ہے، کیوں کو کامیابی مل نہیں رہی، پکڑے نہیں جا رہے ملزمان؟ پولیس کا ہی کام ہے کہ وہ شہریوں کو تحفظ فراہم کرے، اور اس حوالے سے پولیس کچھ ملزمان گرفتار کرتی ہے، کچھ مفرور بھی ہو جاتے ہیں جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جاتے ہیں۔ تاہم آج جب پولیس حکام سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ پولیس تو اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے، لیکن شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو یہ ذمہ داری کسی بھی طرح سے پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ اگر پولیس کی جانب سے ملزمان کو بروقت گرفتار کیا جائے، ان کے چالان بہت مضبوطی سے اور اچھے طریقے سے عدالتوں میں پیش کیا جائیں تو یقیناً عدالتوں کو بھی ان کو سزا دینے میں زیادہ آسانی ہوگی اور اس معاملے میں تیزی آئے گی، اور جب ایسے ملزمان کو سزائیں ملیں گی تو یقیناً دیگر شہری بھی ایسے جرائم سے باز رہیں گے۔ پولیس سے متعلق مزید یہ بتائیے گا، آپ یہ کور کرتی ہیں، بیٹ ہے آپ کی، وجہ کیا ہے؟ پولیس ملزمان کو گرفتار کیوں نہیں کر پاتی؟ اگر آپ جس طرح بتا رہی ہیں کہ مفرور ہو جاتے ہیں، کیا مفرور اگر ہو جاتے ہیں تو وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ پولیس میں کیا ایسے مسائل کا سامنا ہے پولیس کی لوگوں کو جس کی وجہ سے وہ ملزمان کو گرفتار نہیں کر پاتے؟ جی بالکل، یقیناً مفرور ملزمان کو گرفتار کرنا بھی پولیس کی ہی ذمہ داری ہے۔ بہت کم ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ اگر ایک ملزم نامزد ہے تو وہ گرفتار ہو گیا ہے۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اگر 2 ملزم نامزد ہیں تو ایک گرفتار ہے تو دوسرا فرار ہے، 4 نامزد ہیں 2 گرفتار ہیں تو تیسرا فرار ہے، اور زیادہ تر ایسے ہی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اور پولیس زیادہ تر ملزمان کی گرفتاری میں ناکام رہتی ہے۔ اور اگر ان سے پوچھا جائے تو ان کا وہی روایتی موقف ہوتا ہے کہ چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کے گھر میں، ان کے مارکیٹس میں، یا جہاں پر بھی وہ کہیں کام کرتے ہیں، لیکن ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پولیس کا یہی ہمیشہ سے ایک روایتی موقف سننے کو ملتا ہے، لیکن اگر پولیس بر وقت اپنی کارروائی کرے، ملزمان کو گرفتار کرے تو یقیناً اس طرح کے واقعات میں کمی لائی جا سکتی ہے، کیونکہ ایسے تمام تر جرائم پیشہ عناصر خوف زدہ رہیں گے اور اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہوں گے جب ان کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ڈر ہوگا۔ لیکن یوں لگتا ہے جیسے ملزم بھی بے خوف ہو گئے ہیں، جس کا جو دل کرتا ہے اس کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتا ہے۔ ہم ڈیلی ایسے کیسز رپورٹ کرتے ہیں، پہلے تو ایک ماہ میں شاید ایک دفعہ ہوتا تھا، پھر یہ بات نکل کر جو ہے وہ 2 ہفتے میں ایک کیس پہ آئی، 1 ہفتے میں 1 ماہ میں آئی۔ اب تو یہ حالات ہے کہ فرزانہ صدیق اس کیس سے متعلق آپ نے اپڈیٹ کیا، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ یقیناً بہت ہی اس معاشرے کے لیے افسوسناک یہ ساری صورتحال ہے، اور پولیس کی جانب سے اگر صرف روایتی کارروائی ہونی ہے، FIR کا اندراج ہی ہونا ہے، وہاں تک کی بات رکنی ہے، تو یقیناً یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے معاشرے کے لیے۔ ایک اور جنسی زیادتی کے واقعے سے متعلق ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فیصل آباد تھانہ جنگ بازار کے علاقے میں نوجوان لڑکی کے ساتھ اغوا کے بعد مبینہ جنسی زیادتی، پولیس نے متاثرہ لڑکی کی مدعیت میں مقدمہ 1 نامزد 4 نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ تھانہ جنگ بازار کے علاقے میں نوجوان لڑکی کے ساتھ اغوا کے بعد مبینہ جنسی زیادتی، پولیس نے متاثرہ لڑکی کی مدعیت میں مقدمہ 1 نامزد 4 نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ فرزانہ صدیق سے بات کریں گے۔ فرزانہ، تھانہ پیپلز کالونی ٹھیکری والا اور اس حوالے سے اب تھانہ جنگ بازار کے علاقے میں یعنی 3 واقعات آپ رپورٹ کر رہی ہیں، تقریباً یہ آج ہی کی صورتحال ہے۔ کس طرف یہ معاشرہ جا رہا ہے؟ کیا پولیس کا یہ کام صرف یہی ہے کہ اندراج مقدمہ ہونا اور پھر بعد میں کہنا ہے کہ چھاپے جاری ہیں؟
यकीनन पुलिस का काम ये नहीं है। पुलिस का काम तो यही है कि मुकदमात का इंदराज भी करे और शहरियों को बर वक्त इंसाफ फ्राहम करे, मुलजमान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाए। ये अफसोसनाक वाक़या भी थाना जंग बाजार के इलाके में पेश आया है और जंग बाजार थाना बिल्कुल शहर के वस्त में है, आबादी में है। वहां से खातून को भरे बाजार से अगवा किया गया। जो खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो अपने घर से अपनी बड़ी बहन के घर जाने के लिए अपने घर से निकली है कि मुलजमान ने असले के जोर पे उसको जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया और लखताबाद के इलाके में एक मकान में ले गए और वहां पर उसको जबरदस्ती मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद मौका से फरार हो गए। तहम पुलिस ने मुतासरा लड़की की मुद्दत में मुकदमा तो दर्ज कर रखा है, लेकिन यहाँ पर भी वही सूरत हाल है और अगर पुलिस का मौक़िफ़ लेंगे तो वही रवायती मौक़िफ़ है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और मुलजमान ताहाल फरार हैं। या फिर एक और बड़ा ही रवायती जवाब देखने को मिलता है कि मुलजमान ने अबूरी जमानत अदालत से हासिल कर रखी है, इसलिए पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इस तरह के वाक़यात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। मुलजमान पुलिस की पहुंच से दूर रहते हैं। अगर पुलिस इन पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखे, मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, चालान अदालतों में बर वक्त पेश किया जाए, तो यकीनन ऐसे मुलजमान को सजा तक पहुंचाना, कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत आसान होगा। लेकिन पुलिस इन तमाम तर मामला से लापरवाह नजर आ रही है। मामला यहाँ पर यह है कि जितने भी वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, इन जो लोग मुलव्विस हैं, जिनके बारे में जो मुतासरा खातून है जिसमें बच्ची भी है, जिस तरह 2 वाकयात आपने रिपोर्ट किए, उनकी फैमिली मेंबर्स क्या कहते हैं कि ये कौन लोग हैं जिन पर उनको शक का इजहार भी किया गया, या जो उनके रिश्तेदार है, गली मोहल्ले के हैं या कोई बाप के लोग हैं? आज तीनों मुकदमात में जिन मुलजमान का जिक्र हुआ है उसमें ज्यादातर मुलजमान नामजद हैं। सिर्फ एक एफआईआर जो थाना जंग बाजार की है उसमें 4 नामालूम है, जबकि दीगर 2 एफआईआर में मुलजमान को नामजद रखा गया है, यानी कि कोई मोहल्लेदार है तो कोई रिश्तेदार है। इसी वजह से मुतासरा शहरियों की जानिब से उनकी शिनाख्त कर ली जाती है और उनको मुकदमे में नामजद कर लिया जाता है। पुलिस के लिए सबसे बड़ा जो कठिन मरहला होता है वो नामालूम मुलजमान को ढूंढना होता है, क्योंकि उनकी शिनाख्त नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पर तो नामजद मुलजमान भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं, खा वो मुतासरा के मोहल्लेदार है, रिश्तेदार हैं, खा वो उसके साथ वाले घर में रहते हैं। इसके बावजूद भी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, जो कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। शहरी भी परेशान है। उनका यही कहना है कि अगर पुलिस भी उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगी, कानून नाफिज करने वाले अदारे भी नाकाम रहेंगे, तो शहरी इंसाफ हासिल करने कहाँ जाएंगे? इनको कौन है जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा? तहम इस तरह के बढ़ते हुए वाक़यात की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है और सवाल भी है कानून नाफिज करने वाले अदारों की कारकर्दगी पर कि आखिर वो क्या कर रहे हैं कि इस तरह के जो वाक़यात हैं उनमें दिन ब दिन न सिर्फ इजाफा हो रहा है, बल्कि बजाय इसकी कि मुलजमान की हौसला शिकनी हो, उनकी हौसला अफजाई हो रही है। और यही वजह है कि ये वाक़यात एक के बाद एक करके बढ़ते चले जा रहे हैं। जी ठीक है, फरजाना सदीक हमारे साथ ही मौजूद रहेगी। आप बता रही थी इस हवाले से। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि एक ही दिन में ज्यादती का चौथा वाकया। शोरकोट के नवाही इलाके बस्ती हैदराबाद में होटल मालिक की 6 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। फरजाना सदीक हमारे साथ मौजूद है। जी फरजाना, कहिए इस हवाले से भी। फरजाना सदीक इस सारी सूरत हाल के हवाले से इससे पहले भी 3 वाकयात रिपोर्ट की है सिटी 41 व्यूअर्स तक के लिए। शोरकोट के नवाही इलाका बस्ती हैदराबाद में होटल मालिक की 6 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। शोरकोट पुलिस के मुताबिक नवाही इलाका बस्ती हैदराबाद के रिहायशी शौकत अब्बास की 6 साला बेटी घर के करीबी होटल से दूध लेने गई थी। जफरनामी होटल मालिक ने बच्ची को वरगला कर ज्यादती की कोशिश की। शोर मचाने पर अहले मोहल्ला और बच्ची के वालिद मौके पर पहुंच गए। हैदराबाद में होटल मालिक की 6 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश, पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। शोरकोट पुलिस के मुताबिक नवाही इलाका बस्ती हैदराबाद की रिहायशी शौकत अब्बास की 6 साला बेटी घर के करीबी होटल से दूध लेने गई थी। जफरनामी होटल मालिक ने बच्ची को वरगला कर ज्यादती की कोशिश की। शोर मचाने पर अहले मोहल्ला और बच्ची के वालिद मौके पर पहुंच गए, जबकि मुलजिम फरार हो गया। बाद अज़ा बच्ची के वालिद की दरखास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शोरकोट के नवाही इलाका बस्ती हैदराबाद में होटल मालिक की 6 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
جی بالکل، آپ کو بتائیں اس سے پہلے فیصل آباد سے فرزانہ صدیق نے 3 واقعات سے متعلق رپورٹ کیا، 3 کیسز سامنے آئے جنسی زیادتی کے حوالے سے پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ مقدمات درج کر لیے گئے لیکن عملاً کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی قانونی پیش رفت کچھ بھی نہیں ہوئی۔ اگر بات گرفتاری کی جائے تو یہی کہا گیا جو روایتی بیان ہے پولیس کا کہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ملزم مفرور ہے۔ اگر پولیس نے صرف چھاپوں تک ہی بات رکھنی ہے تو پھر شہریوں کو تحفظ کون دے گا؟ یہاں معاملہ ہے تقریباً اگر فیصل آباد کی بات کی جائے تو آج ایک ہی دن میں ابھی ایک دن پورا بھی نہیں ہوا، یعنی آج 3 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اور اس کے ساتھ شورکوٹ سے آپ کو بتائیں کہ شورکوٹ کے نواحی علاقے بستی حیدرآباد میں ہوٹل مالک کی 6 سالہ بچی سے زیادتی ہوئی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فرزانہ صدیق اور اس کے ساتھ بیورو چیف فیصل آباد ظفر ڈوگر صاحب، ماہر نفسیات وقاص حسن صاحب بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے فرزانہ صدیق آپ سے بات کریں گے، آپ یہ بتائیے 3 واقعات رپورٹ ہوئے، ہمارے ساتھ ڈوگر صاحب بھی موجود ہیں، وقاص حسن صاحب بھی موجود ہیں، ماہر نفسیات ہے، تاکہ ان تک اس تمام معلومات پہنچ سکے اور پھر ان سے بھی اس سے متعلق اپڈیٹ لیں گے۔ جی بالکل، فیصل آباد میں جو زیادتی اور بدفعلی کے واقعات ہیں ان میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پہلے تو ان واقعات کو 1 ماہ میں شاید 1 دفعہ رپورٹ کیا جاتا تھا، لیکن پھر یہ جو معاملہ ہے وہ 1 ماہ سے نکل کر 2 ہفتے آ گیا، اور اب تو یہ حالات ہیں کہ ایک دن میں 3 کیس رپورٹ ہو رہے ہیں۔ کہاں پر ایک ہفتے میں کوئی ایسی ایک FIR نظر سے گزرتی تھی یا ایک ایسا واقعہ سامنے آتا تھا، لیکن اب ایک ہی دن میں 3 اس طرح کے واقعات کے جو معاملات سامنے آئے ہیں وہ بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے۔ تھانہ بٹالہ کالونی، تھانہ جھنگ بازار اور تھانہ ٹھیکری والا کے علاقے میں خواتین کو زبردستی اسلحے کے زور پر جاتی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن ملزمان نامزد ہونے کے باوجود پولیس کسی بھی ملزم کو گرفتار نہیں کر سکی ہے۔ مقدمات کا اندراج کر لیا گیا، لیکن وہی روایتی موقف ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں یا پھر ملزمان عبوری ضمانت پر ہیں چکا عدالت سے، تو اس لیے پولیس ان کو گرفتار نہیں کر سکتی۔ اس پہ شہریوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی ان کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہیں گے، ملزمان کو بروقت گرفتار نہیں کیا جا سکے گا، تو انصاف لینے کے لیے کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے، فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، ماہر نفسیات وقاص حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص حسن صاحب یہ ذرا بتائیے گا، صورتحال بہت ہی خوفناک ہے ہمارے معاشرے میں۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی دن میں فیصل آباد میں 3 کیسز رپورٹ ہوئے، یعنی اس میں تقریباً 4 سے زائد ملزمان ملوث ہیں۔ ایک کیس شورکوٹ سے رپورٹ ہوا، وجہ کیا ہے؟ کیا نفسیاتی پرابلم کیا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ جی دیکھیے، پچھلے کچھ سالوں کی رپورٹنگ میں سمجھتا ہوں ایک تو رپورٹنگ کا لیول بھی اب شاید بڑھ گیا ہے۔ میرا یہ پرسنل ویو ہے کہ پہلے بھی واقعات ہوتے تھے مگر رپورٹ اپنے نہیں ہوتے تھے، مگر اس کے باوجود اب واقعات جو ہیں وہ بڑے خطرناک نمبر کو چھو رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ رپورٹنگ کے علاوہ بھی واقعات جو ہیں وہ ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اچھا، نفسیاتی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دیکھیں، ایک تو جو ہمارا یہ پیٹریارکل سسٹم ہے سوسائٹی کا کہ مرد جو ہے وہ سوسائٹی کو لیڈ کر رہا ہے، اور بچہ اور عورت ٹھیک ہے، اگر اس کو محکوم اور اس کو سبڈیو کرنے کی جو ہے نا وہ ایک عادت جو ہے، میرے خیال میں معاشرے میں وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے، ایک ہمارے کلچر کے اندر ہے وہ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی جس سے آپ نے بات کی، اس کا رول بھی میرے خیال میں جو ہر جگہ پہ موبائل اور کمپیوٹرز اور ایوری تھنگ اوپن، ٹھیک ہے، جو انٹرنیٹ کے تھرو ایوری تھنگ اوپن ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر بندہ، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ بزی ہے آج کل، موبائل ہاتھ میں ہے، اور آپ نہیں جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ آپ کے نالج میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ فیکٹرز بھی ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے عورتوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات جو بڑھ رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی ریپ متس ایک چیز ہے سائیکالوجی کے اندر، کہ ریپ متس ہوتے ہیں، لوگ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو وکٹم ہے خاتون وہ خود بھی اس کی وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان ریپ متس کو بریک کرنے کی ضرورت ہے، جیسے یہ والی بات کہ جی اسے ڈریسنگ ایسی کی ہوگی یا یہ اس کی اپنی وش ہوگی، اس نے جو ہے وہ کسی بندے کو، کسی مرد کو اس چیز سے بہکایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی جو ساری باتیں فضول، یہ سارے ریپ متس ہیں، یہ متس ہیں۔ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ صرف متس ہیں اور یہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش ہے۔ اور نفسیاتی طور پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ جو لوگ وقاص حسن صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ڈوگر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈوگر صاحب، یہ خاص طور پر میں آپ سے اس کیس پر بات کروں گا جو پیپلز کالونی نمبر 2 میں آج سامنے آیا، ملزمان نے محنت کش خاتون کو گھر میں بچیوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا، کیا کہیں گے آپ؟ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ ہمارے ہاں
قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا بھی بہت زیادہ رجحان ہو گیا ہے، یہ عدالتی نظام پر بھی عدم اعتماد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طرح زیادتی کے واقعات بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، جس میں ریاستی ادارے ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ بھی بری طرح ناکام رہی ہیں شہریوں کو تحفظ دینے میں، اور جب قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا، جب ملزمان کسی بھی سوسائٹی میں بڑے بڑے ملزمان بڑے بڑے جرم کر کے جب بچ جاتے ہیں تو پھر باقیوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں کہ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو یہی چیز ان کو اکساتی ہے جرم کرنے پر۔ بہت ساری جرم تو محض اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ بے خوف ہوتے ہیں لوگ، ان کو پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہونا، یہاں کون پوچھتا ہے۔ ایک ہماری سوسائٹی میں اور وجہ بھی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں عام طور پہ والدین جو ہیں یا گھر والے وہ دبا دیتے ہیں واقعے کو اپنی عزت کے ڈر سے کہ ہماری بدنامی نہ ہو، تو اس طرح کے واقعات رپورٹ بہت کم ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ملزمان جو ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھا جاتے ہیں، یا ہلاشی بھی ان کو ملتی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، تھوڑا بہت شور مچے گا بیٹھ جائے گا، وہ لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش رہیں گے۔ جس سوسائٹی میں لوگ بیدار ہو جائیں، لوگ ان میں اویئرنیس آ جائے کہ اس طرح کے واقعات پہ چپ نہیں رہنا چاہیے، اس طرح کے واقعات پہ اس کو اپنی عزت اور ناموس کی اس کا مسئلہ بنا کے اس کے ہماری عزت خراب نہ ہو، ہماری بدنامی نہ ہو، لہذا چپ ساتھ جائیں، وہ جب یہ چیز چھوڑ دیں گے، جب اپنے حق کے لیے اٹھیں گے، جب بچیوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر آواز اٹھانا شروع کر دیں گے، اپنے اس قانون کی مدد لینا شروع کر ڈوگر دیتے ہیں، صاحب تو پھر ڈوگر صاحب اگر پولیس کی بات کی جائے تو سانیہ موٹر وے کیس کے بعد جس طرح سی سی پی لاہور کا بیان سامنے آیا، لوگوں نے بڑی تنقید کی۔ دوسری جانب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ناکامی یعنی پولیس کی ناکامی کا اظہار کیا، تو اس کو میں لنک اس وجہ سے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر پولیس تو مکمل ناکام ہے اور سمپل یہی مقدمہ درج ہوا اور کہا کہ جی چھاپے مارے جا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آر پی او سی پی او فیصل آباد سے کیا سوال کریں گے آپ؟ یہی سوال کروں گا کہ دیکھیے ہمارے جو اس طرح کے واقعات بڑھ رہے ہیں، جب اتنی خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، پاکستان فیصل آباد کی اگر بات کریں تو ہر 27 گھنٹے کے بعد ایک عورت ریپ ہو رہی ہے اوسطن، اور سال کے جو ابتدائی ابھی 8.5 ماہ ہوئے ہیں، اس میں 221 خواتین فیصل آباد میں ان کی عصمت دری ہو چکی ہے۔ اس طرح ان میں سے 15% وہ لڑکیاں تھیں جن کو جاب کا جھانسا دے کر ان کی عصمت دری کی گئی ہے۔ تو ایسے اتنے بڑھتے ہوئے کیسز میں تو یہی سوال کرنا چاہوں گا اپنے شہر کے پولیس حکام سے کہ وہ ان کے ملزموں کے ساتھ کب ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے، کب چالان مکمل کرائیں گے، کب ان لوگوں کو سزائیں ملیں گی اور سخت سے سخت سزائیں ملیں گی۔ ویسے تو سی پی او فیصل آباد جو ہے وہ اس طرح کے بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں کرنے کے واقعات ہوئے اس میں انہوں نے زیرو ٹالرنس دکھائی ہے۔ میں یہ توقع کروں گا کہ جو بڑے جو اس طرح کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں، جو خواتین کے ساتھ جو ریپ کیسز سامنے آ رہے ہیں، یہ ملزم بھی کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، ان کو بھی قرار واقعہ سزا دلانے کے لیے سی پی او اور آر پی او کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ یہی میرا سوال ہے کہ وہ کب تحرک کریں گے، کب ان کو کٹہرے میں لے کے آئیں گے، کیونکہ یہ معاملات اتنے بگڑ چکے ہیں، اتنے زیادہ واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اچھا ڈوگر صاحب، آپ فیصل آباد ڈویژن اس ریجن سارے کو کور کرتے ہیں، ذرا یہ بتائیے گا، یہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب رپورٹنگ زیادہ ہو رہی ہے، کیس پہلے بھی ایسے تھے یعنی واقعات پہلے بھی سامنے آتے تھے یا اب یہ زیادہ آ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک چیز جو ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو واقعات ہیں یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں یہ کوئی ہمارے ہاں صرف نہیں ہو رہے یا ابھی چند سالوں میں نہیں ہو رہے، یہ صدیوں سے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ آبادی بھی چونکہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس حساب سے اس کی تناسب اس کی شرح میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ ایک ایسی بات جو ہے اب چونکہ آبادی بھی بڑھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں شادیاں بہت لیٹ ہو رہی ہیں، تاخیر سے ہو رہی ہیں، وہ بھی ایک سبب بتایا جاتا ہے۔ میں پھر یہ اس پہ کہوں گا کہ جو کچھ بھی اس کی وجوہات ہوں، وہ سوسائٹی کے بڑوں کو بھی اس کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان کا کیا رول اس میں بنتا ہے، وہ اس کو روکنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو نفسیاتی ماہرین ہیں وہ جو اپنی رائے دیتے ہیں اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے، اور جہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا رول ہے ان کو بھی زیرو ٹالرنس دکھانی چاہیے کہ ہر محاذ سے اس کا گھیرا تنگ کرنا چاہیے اور اس کے محرکات جو ہیں اس کو ختم کر کے اور پھر جو بھی کلپریٹس ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں اگر لایا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات پر قابو پایا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں یہ کامنٹ کر دیجیے گا، جتنے بھی واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں زیادہ تر جو لوگ ملوث پائے جا رہے ہیں یا تو وہ متاثرہ خاتون ہو، بچی ہو یا بچہ ان کے رشتہ داروں میں سے ہوتا ہے یا پھر گلی محلے میں قریبی لوگوں میں سے زیادہ تر یہ ملزمان ملوث ہے، یہ ریزن کیا ہے؟ اچھا، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایزی ٹارگٹ بن جاتے ہیں، وہ ان کے معمولات کو جانتے ہوتے ہیں
کہ کوئی بچہ یا کوئی خاتون بچی یا کوئی خاتون جو ہے وہ گھر میں کب آتی جاتی ہے، روٹ کا پتہ ہوتا ہے، ان کو ان کے معمولات کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ایزی ٹارگٹ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ظفر ڈوگر صاحب، وقاص حسن ماہر نفسیات اور فرزانہ صدیق، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ یہ اہم معاملات ہیں اور اس حوالے سے آج ہی کے دن میں فیصل آباد میں زیادتی کے 3 کیسز رپورٹ ہوئے اور ایک واقعہ شورکوٹ میں ہوا۔ یقیناً بہت بڑا سوال ہے فیصل آباد کی مکینوں کا، سی پی او فیصل آباد اور آر پی او فیصل آباد اور دیگر متعلقہ افسران سے کہ وہ فیصل آباد کے باسیوں کو کس طرح تحفظ فراہم کریں گے، کیسے ممکن ہوگا یہ؟ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے تھانہ چنڈیانہ کی اہم کارروائی، سینکڑوں لیٹر شراب اور اسپرٹ کی ترسیل ناکام بنا دی گئی۔ ملزمان کس طرح گرفتار ہوئے، کتنے مقدار میں شراب پکڑی گئی ہے، جانتے ہیں بیورو چیف وقار گھومن سے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے تھانہ چٹیانہ کی پولیس نے گزشتہ شب شراب کی بھاری مقدار کی جو ترسیل ہے اس کو ناکام بنایا ہے اور 3 جو ملزمان ہیں ان کو حراست میں لیا، گرفتار کیا ہے۔ ڈی ایس پی سرکل ٹوبہ نعیم عزیز سندھو نے اس وقت تمام ملزمان کو میڈیا کے سامنے بھی اور اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کہ یہ شراب کہاں سے آ رہی تھی اور کہاں اس کی سپلائی کی جانی تھی۔ سر یہ بتائیے گا یہ کہاں سے آ رہی تھی، کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور یہ کہاں لے کر جا رہے تھے؟ جی بالکل، جس طرح پہلے بتایا گیا ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی پولیس نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ہدایات کے اوپر اس چیز کا تیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے انفارمیشن کے اوپر انہوں نے برآمد ہوئی اور اسی کے دوران ہی موقع کے اوپر 3 کا یوٹیلیٹی سٹور سے اشیاء غائب، ویئر ہاؤس میں سٹاک ختم یا نیا ٹینڈر نہ ہو سکا۔ چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹوروں سے چینی کے بعد گھی، آٹا اور دالیں بھی غائب۔ سب سے بڑے محلہ غفور آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر ویرانیوں کے ڈیرے ہیں۔ بابر منیر اپڈیٹ کریں گے۔ جی بالکل، یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن انتظامیہ کی مبینہ غفلت کی وجہ سے چنیوٹ کے جو متعدد یوٹیلیٹی سٹور ہیں وہاں پر اشیاء خرد و نوش جو ہیں ان کا کال پڑ گیا۔ اس کے بعد ضلع کی سب سے بڑی آبادی ہے محلہ غفور آباد جو 50,000 سے زائد نفوس پر مشتمل ہے، وہاں پر اکلوتا یوٹیلیٹی سٹور ہے، وہاں پر بھی اشیاء کا کال پڑ گیا ہے۔ دالیں جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، گھی موجود نہیں ہے اور پچھلے 2 ماہ سے چینی بھی موجود نہیں ہے، جس سے جو لوگ ہیں جو صارفین ہیں انہیں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے اور صارفین مہنگے داموں پر مارکیٹ سے اشیاء خرد و نوش جو ہیں وہ خرید رہے ہیں، جس سے ان کا استحصال ہو رہا ہے۔ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ محترم کیا کہیں گے، کب سے چینی جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے؟ السلام علیکم سر، تقریباً یار تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا۔ روز آئی دا 2-3 کلومیٹر سفر کر کے آئی دا اوپن مارکیٹ، یعنی کہ اتنے انہوں نے 68 روپے مل جاتی، ریلیف مل جاتا، چلو بلکہ غریب بندے دیہڑی دار جو بھی کمان آنے تے جناب علی وہ تقریباً روز آئی دا، کہتے ہیں کہ آج آئے گی، کل آ جائے گی، پرسوں آ جائے گی، کردیں پورا 1.5 مہینہ ہو گیا۔ دیکھ لو تواڈے سامنے، نہ گھی نہ جناب علی چینی، اس تو بعد جناب دالاں بھی کوئی نہیں ہے، تے ہن اسی کی کر سکتے ہیں؟ روز آئی دا، وہ کہتے ہیں ٹینڈر ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، انج ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ ٹیکس گزاروں کی جانب سے سیلز ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کردہ ریکارڈ میں ہیر پھیر کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچائے جانے کا انکشاف ہوا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں سیلز ٹیکس کے جو رجسٹرڈ ٹیکس دہندگان ہیں ان کی جانب سے سٹاک میں ہیر پھیر کر کے ٹیکس چوری کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ سیلز ٹیکس گوشوارہ جو کہ ہر مہینے کی بنیاد پہ جمع کروانا ہوتا ہے، تو ٹیکس گزاروں کی جانب سے جو ظاہری سٹاک ہے اس کی ویلیو کو منفی میں ظاہر کیا جاتا ہے اور پھر اس کا جو سٹاک ہے، حاضر سروس سٹاک ہے، اس کی ویلیو منفی میں ظاہر کی جاتی ہے اور ماہانہ جو سیلز ٹیکس گوشوارہ ہے جس میں تمام تفصیلات فراہم کرنا ہوتی ہے کہ کسی بھی کاروباری شخص کی جانب سے کتنے کی جو اشیاء ہے اس کی جانب سے فروخت کی گئی ہیں، اس کے پاس کتنا سٹاک موجود ہے اور اس پر کتنا جو جی ایس ٹی جنرل سیلز ٹیکس ہے وہ اس کی جانب سے ادا کیا جا رہا ہے۔ تاہم ٹیکس گزاروں کی جانب سے منفی میں اپنا جو سٹاک تھا اس کو ظاہر کیا جاتا تھا اور پھر سیلز ٹیکس گوشوارے میں 0 ویلیو ظاہر کر کے ٹیکس سے بچا جا رہا تھا۔ تاہم ایف بی آر کا جو آن لائن سسٹم، مانیٹرنگ سسٹم ہے، اس کے ذریعے یہ سیلز ٹیکس میں چوری پکڑی گئی ہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد احساس کفالت سینٹر ضلع کونسل میں لگائے کیمپ میں ناظرہ کی نااہلی۔ احساس کفالت سینٹر میں رجسٹریشن کے آنے والے سائلین خوار ہونے لگے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ شاہدہ گھمن موجود ہیں۔ جی بالکل،
वज़ीर आज़म इमरान खान के शुरू किए गए प्रोग्राम एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के लिए आज जो ख़वातीन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर मौजूद है और नादरा की जानब से 6 सेंटर कायम किए गए हैं फैसलाबाद और फैसलाबाद की दीगर तहसीलों में, जबकि ज़िला कौंसल चौक में कायम किया गया सेंटर जो है यहाँ पर सहूलियात का फुकदान भी है। हज़ारों की तादाद में आने वाली ख़वातीन जो है वो ख़वार होने लगी। नादरा की जानब से जो है वो 5 मुलाजम जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया, जिनमें 3 जो डाटा इंटर के लिए हैं और ख़वातीन का ये कहना है कि जब अंदर जाते हैं तो बात नहीं सुनी जाती, ना ही यहाँ पर कोई भी सहूलत जो है वो ख़वातीन को दी गई है। पीने के लिए पानी तक मौजूद नहीं, बैठने के लिए कोई जगह नहीं, जबकि छत के लिए टेंट भी मौजूद नहीं। ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे जानते क्या कहना चाहेंगी। अम्मा जी दस्यो जे इत्थे तुसी आया जे की सहूलियत दी गई है या कोई अगर बैठने वास्ते कोई इंतजाम है? नहीं दिती, खलोते भी थक गए हैं इत्थे, पैसे ला के 50-50 रुपये घरों आया कराया, इत्थे आउंदे नूं कुछ भी नहीं कहते वापस चले जाओ। नहीं पानी है पीने वास्ते कोई इत्थे टंग ना बैठन नूं, ना छां, ना कोई कुर्सी, ना कोई बस, कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुकूमत की तरफ से 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोल दिए गए, लेकिन तालीमी बोर्ड्स की तरफ से मैट्रिक के रिजल्ट का ऐलान ताहाल ना हो सका। जहांगीर अशरफ अपडेट करेंगे। हुकूमत की तरफ से 15 सितंबर से तालीमी इदारों को मरहलावार खोलने का ऐलान किया गया था और इस हवाले से मैट्रिक से ऊपर तमाम क्लासेस जो हैं उनको जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, उनको अलाउ किया गया था कि वो क्लासेस बुला लें। इसके साथ ही तालीमी बोर्ड्स की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि मैट्रिक के नताइज का ऐलान 14 सितंबर को किया जाएगा। तो इस हवाले से जो कॉलेजेस हैं वो खासे पुरुम्मीद थे, क्योंकि मैट्रिक के रिजल्ट के बाद ही फर्स्ट ईयर का दाखिला जो है वो शुरू हो सकेगा। लेकिन इस हवाले से 14 सितंबर का दिन भी गुजर गया और उसके बाद 18 सितंबर की एक तारीख सामने आई और आज 18 सितंबर को भी तालीमी बोर्ड्स की तरफ से मैट्रिक के रिजल्ट का जो ऐलान है वो नहीं किया जा सका, जिसके बायस कॉलेजेस में इस वक्त सिर्फ सेकंड ईयर के तलबा व तालिबात मौजूद हैं। तो इस हवाले से कॉलेज इंतजामिया क्या कहते हैं, किस तरह मैनेज कर रहे हैं अपने बच्चों को, और जब फर्स्ट ईयर का एडमिशन हो जाएगा फिर किस तरह से मैनेज करेंगे, क्योंकि अभी इंटरमीडिएट के जो एडमिशन है वो नहीं हो पाए क्योंकि मैट्रिक का रिजल्ट ही नहीं आया। अभी तक तो मैनेज हो रहा है, जब रिजल्ट आएगा एक तो उसका इंतजार कर रहे हैं कॉलेज, उसके बाद किस तरह से मैनेज करेंगे जब तादाद डबल हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट ने जो है ये ऐलान किया है कि 15 सितंबर से जो कॉलेजेस खोल दिए जाएं, तो तमाम कॉलेजेस जो हैं वो खुल चुके हैं। इस वक्त तमाम SOPs पर अमल किया जा रहा है। बच्चों के लिए मास्क जो है वो लाजमी है और उन्हें पाबंद किया गया है कि वो घर से अपनी वाटर बॉटल लेकर आएँ। जब बच्चे कॉलेज में आते हैं तो सबसे पहले उनका फीवर गन से टेम्परेचर चेक किया जाता है, फिर उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाता है और उन्हें पाबंद बनाया जाता है कि वो सोशल डिस्टेंस जो है वो रखें। जो बात आपने की कि बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के नवाही इलाकों में स्कूल सरबराहान को कोरोना से बचाव के SOPs नजरअंदाज करने लगे। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चक 271 के स्कूल में बच्चों से स्कूल में सफाई करवाने की फुटेज मंजर आम पर आ गई। SOPs में सोशल डिस्टेंस और मास्क लाजिम करार दिया गया, लेकिन स्कूल की फुटेज में तालिबात ने फासला बरकरार रखा, ना ही चेहरे पर मास्क पहने। फैसला के न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।